السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، ہر جاندار کے ساتھ ارتقاء کا عمل چل رہا ہوتا ہے، اور اگر بات کی جائے انسان کی تو ہمارے اندر ایڈجسٹمنٹ کیپیسٹی بہت زیادہ رکھی گئی ہے. تو ہم اپنے انوائرمنٹل حالات یا جو بھی اسباب ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں، ان کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اس طرح سے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم لوگ ایک آرام دہ زندگی گزار سکیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسانی جان کی قیمت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور کچھ ایسا ایکسپوجر ہمیں مل رہا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر سے بدل رہے ہیں، اور قوت برداشت میں بھی کافی کمی آتی جا رہی ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سبب کے متعلق جس کو اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے ہماری نفسیات میں آنے والی اس ارتقاء کے حوالے سے. جس سبب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے تشدد، خاص کر تشدد کے وہ نفسیاتی پہلو جو کہ بچوں میں واضح ہوتے ہیں. یہ بچے جب پرتشدد واقعات دیکھتے ہیں تو ان کی نفسیات پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز عائزہ عابد، جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی بحریہ یونیورسٹی سے ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عائزہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ I'm fine, thank you. Thank you for having me on the show. وائلنس ایک وقت ایسا تھا کہ بچوں کے سامنے کوئی بری خبر سنانے سے بھی اجتناب کیا جاتا تھا، کہ اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہو کمرے میں اور کسی کی موت کی بھی خبر دینی ہو تو لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ بچہ کمرے سے باہر چلا جائے اور اس کے بعد یہ بات بتائی جائے. وقت تبدیل ہوتا گیا. آج کا بچہ وہ ہے جو شاید گولیوں کی آواز سے بھی نہیں ڈرتا. اس کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ جب ٹی وی سامنے آیا تو اس کے اندر بھی کافی پابندیاں لگائی گئیں کہ وائلنس کے جب بھی مناظر آ رہے ہوں تو بچوں کو وہ نہ دکھائے جائیں. ہم نے اور پابندیوں پر تو کافی دھیان دیا، یعنی جو غیر اخلاقی تھیں، لیکن جب بات کی جاتی ہے وائلنس یا پرتشدد واقعات کی تو اس کے اوپر اتنی زیادہ پابندی آبزرو نہیں کی گئی شروع سے ہی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے اندر بحیثیت قوم قوت برداشت کی کافی کمی نظر آتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کہاں سے یہ چیز ڈیفائن کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ چیز وائلنس کے اندر کنسیڈر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یا کون سی ایسی چیز ہے، مطلب یہ دیوار کہاں پر سامنے آتی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو بچے کو ایکسپوزڈ کرنے کے قابل ہے یا اس کو اس چیز سے ایکسپوز نہ کیا جائے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ معاشرہ چینج ہو رہا ہے، چینجز آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ چینجز آ رہے ہیں. جو وائلنس کی لائن ڈیفائن کرنا تو یہ ہے کہ جی جب ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے جی، کہ اس کو جسمانی یا نفسیاتی نقصان پہنچانا ہے تو یہ وائلنس میں آ جاتا ہے. بے شک وہ اس کی جان لے یا نہ لے، لیکن وہ تشدد تو ہو گیا ہے. تو لائن ڈیفائن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ چاہتا ہے سکون سے رہنا، امن سے رہنا چاہتا ہے، جی، اور اپنے لمٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے یہ ڈیفائن کر لیا، یہ طرز زندگی ہماری یہ ہونی ہے، تو وہ لائن آٹومیٹکلی اپنے لیے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، امن کی، تعلیم کی، صحت کی، سب کی رائٹس کی. تو جب وہ اس میں سے کوئی بھی کسی کا حق مارا جاتا ہے اور زبردستی لیا جاتا ہے تو اس کو آپ براڈ کیٹیگری میں تو وائلنس نہیں کہیں گے، لیکن جب فزیکل یا اس کو نقصان پہنچانے کی حد تک آئے گا تو وہ وائلنس میں آنا شروع ہو جائے گا. جیسے زبردستی روکنا یا مذمت اس پہ اپنا انسسٹ کرنا، فورس کرنا. اب وائلنس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا اثر زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وائلنس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ہوا ہے، وائلنس یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا اور اس کا اثر لیا، اور پھر اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے. یعنی کسی اور پر ہوتا ہوا دیکھا اور اس کا اثر لیا. اس کا اثر لیا. تو وائلنس تو صرف جیسے اگر آپ نے چوری ڈکیتی گھر میں ہوئی، یا آپ کے پہ گن پوائنٹ رابری ہوئی، یا کوئی آپ نے بلاسٹ دیکھا، یا کوئی جیسے ہمارے پچھلے 8-10 سال سے حالات بہت عجیب رخ کی طرف جا رہے ہیں. جی، تو وہ صرف اس میں وہ وکٹم نہیں ہے یا وہ شخص نہیں ہے جو ان کا زد میں آیا ہے. ساتھ وکٹمز تو وہ بھی ہیں جو دیکھنے والے تھے، جی، جو اس کے فیملی ممبرز ہیں. تو وائلنس وہاں تک لمٹ نہیں رہا کیونکہ اس نے اثر ایک بہت بڑے گروپ کو کر دیا ہے. جی. تو لہٰذا جو وائلنس کا رینج ہے وہ بڑھ گیا ہے ہماری سوسائٹی میں. اچھا عائزہ صاحبہ، اسی طرح سے اگر بات کی جائے ٹراما کی،
میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو ٹراما کی مطلب یہ ٹرم اس وقت یوز کی جاتی ہے جب کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، چاہے زیادہ تر یہ جسمانی نقصان کے لیے استعمال کی جاتی ہے. لیکن ٹراما بھی ایک دیکھا جائے تو ایک اوپن اینڈڈ ٹرم ہے. اس کے آگے بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سائیکولوجیکل ٹراما بھی آ جاتا ہے جس کا نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے، جس کو شاید اکثر و بیشتر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا ان واقعات کا، جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ محض انسان صرف ایک آبزرور کے طور پر موجود رہا ہو، اس نے صرف دیکھا ہو کہ یہ ہو رہا ہے، گھر میں ہو رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے. تو اس طرح کی آبزرویشن چاہے وہ ایکچوئل ان لائف سامنے ہو یا ٹی وی پر ہو، کیونکہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آج کے دور میں نیوز وغیرہ کے اوپر بہت سارے ایسے مناظر آتے ہیں جو کہ قابل اعتراض ہوتے ہیں، اور خاص کر بچے وغیرہ اس کمرے میں موجود ہوں تو میرا نہیں خیال کہ ان کی موجودگی میں وہ مناظر سامنے چلنے چاہیے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی سائیکی جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کے اثرات کس طرح کے مرتب ہوتے ہیں اور کس کس ایج پر تک یہ مرتب ہوتے رہتے ہیں؟ لیکن ٹراما جو ہوتا ہے وہ صرف جسمانی نہیں ہوتا کہ جی کوئی آپ کو فزیکل انجری ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں ہو گئے تو فزیکل ٹراما آ جاتا ہے. جو ذہنی اثر ہوتا ہے اس کو ہم سائیکولوجیکل ٹراما کہیں گے. اب ٹراما کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ پہ وقت پہ نہیں رک جاتا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ تو لائف لانگ انسان کی ڈیولپمنٹ ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، وائلنس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وائلنس میں ہم ڈومیسٹک وائلنس بھی کہہ رہے ہیں، جس میں گھر میں مار پیٹ بھی ہے، جو میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے. فادر چائلڈ، مطلب آپ چائلڈ ابیوز کی بھی بات کر لیں، دونوں ٹائپ آف ابیوز کر لیں. اس میں جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں نا، بہن بھائیوں کی میں بھی مار پیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کا فیملی وائلنس ہو گیا. پھر آپ ذرا باہر آ جائیں، اپنے اسٹریٹ میں آ جائیں، کمیونٹی میں آ جائیں، کمیونل وائلنس ہو گیا. پھر آپ سٹی کے لیول پہ آ جائیں، سٹی وائلنس. اچھا، پھر دوسرا جو جیسے ہمارے ہاں ہے انسرجنسیز اور چھوٹی موٹی، جو وہ بھی ایک وائلنس ہے. تو اثر اس کے ڈیفینیٹلی ہیں، مور اور لیس یہ اثر ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹراما تو ہے ہی ہے. جتنی زیادہ یہ دیر کنٹینیو کرے گا، جتنا یہ زیادہ ہوگا، فریکوینسی اس کی زیادہ ہوگی، اس کا اتنا زیادہ اثر ہوگا اور اتنا زیادہ لانگ لاسٹنگ اثر رہے گا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ جب ہم بچوں میں ٹراما دیکھتے ہیں یا ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، ہمیں ان کی عمر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. 5 سال کا بچہ اور 15 سال کے بچے میں بہت فرق ہے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ بول نہیں پاتے، تو وہ اپنا جو ٹرامے کا اثر ہے وہ اسی طرح کریں گے نان وربل بیہیویئر سے. مثلا وہ ماں باپ کے ساتھ چپکیں گے، جو چل رہا تھا وہ گود میں آ جائے گا بچہ. جی. اچھا، پھر بچوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ان کو راتوں کو جو ہیں خواب آتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں کہ کوئی ڈرونی چیز آ گئی ہے. پھر ان کو آتا ہے کہ جیسے ان کو پہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یا وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے. پھر آپ نے پچھلے دنوں شاید آپ کو یاد ہو، ایک کلپ آئی تھی، بچے ایک بام بلاسٹ کا سین تھا، وہ ری انیکٹ کر رہے تھے. تو وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جو بچوں نے دیکھا ہوا تھا وہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ جیسے بلاسٹ ہوا، پھر اسی طرح گرے تھے. تو اسی طرح کا جو بھی ٹراما ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو یا واٹ ایور، تو وہ بچے اس کو اپنے کھیل میں ری انیکٹ کرتے ہیں. جی. اصل میں وہ تو کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ریلیو کر رہے ہوتے ہیں، دوبارہ اس ٹراما میں واپس جا رہے ہوتے ہیں، انہی سمٹمز میں واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کا ٹراما کم نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس میں واپس رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو چھوٹے بچے ہو گئے. پھر جب یہ بچے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں، جب اسکول گوئنگ بچہ ہے تو اس میں ٹراما کس طرح آ جائے گا؟ اس میں بھی بیہیویئر میں بھی چینجز آئیں گے اور ڈیولپمنٹل ریگریشن ہوگا، یعنی کہ وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے گا. جی. وہ بھی بیڈ ویٹنگ شروع کر دے گا، رات کو بستر گیلا ہو جائے گا. جی. پیرنٹس کے ساتھ چپکے گا یا گھر سے نکلے گا نہیں. پھر بچے باہر جانا اوائڈ کرتے ہیں، ان چیزوں سے، ان جگہوں سے ان کا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پڑھائی میں ڈیفیکلٹیز تو پھر آتی ہیں، ہر سٹیج میں آتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے نا، جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں بھی سومیٹک سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں. اب ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، درد ہو رہا ہے. تو یہ ٹراما کا فارم چینج ہوتا جا رہا ہے. ٹراما مینیفیسٹیشن کی، ٹراما کس طرح اپنے آپ کو اظہار کر رہا ہے، اس کا فارم چینج ہو رہا ہے. اب تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، جس کو ہم پری ایڈولیسنٹ کہتے ہیں یا ایڈولیسنٹ کہتے ہیں. اب یہ بچے 11-12 سال کے ہیں،
اینڈ 18 تک ٹین ایجز میں جب آ چکے ہوتے ہیں. اب یہ جو بچے ہیں نا یہ ذرا بڑے ہو گئے ہیں نا, اب یہ بولتے بھی ہیں, مطلب وربلائز بھی کر لیتے ہیں, اپنے ایموشنس کا کرتے ہیں. ان کا جو بیہیویئر کافی حد تک بڑے لوگوں کی طرح ہو گیا. تو ان کی جو سمٹمز ہیں نا وہ ان کے اندر آ جاتے ہیں, اس طرح آ جاتے ہیں جیسے اڈلٹ کی لائف میں آ جاتے ہیں. تو وہ اتنے نمایاں نہیں ہوتے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیج سے گزرے ہیں ٹین ایجرز. ان کی ابھی آئیڈینٹی فارم ہو رہی ہے کہ میں کون ہوں, جی میں کیا ہوں, اپنی شناخت وہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جن میں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو ان کا فیوچر ہے, آپ کی دنیا ہے. ٹراما سب سے پہلے آپ کی دنیا کو توڑتا ہے. جو محفوظ دنیا ہوتی ہے نا بچے کی, وہ ٹوٹتی ہے. میرا یہ لوڈ ون تھا, میرا یہ پیارا تھا, اس نے میری دنیا توڑ دی. یہ انسان ہے, انسان کا انسان میں ٹرسٹ اتر جاتا ہے. تو اسی طرح جب یہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے, ان کو فیوچر کی امید نہیں رہتی, انزائٹی ہوتی ہے ان میں, جی, اور کہتے ہیں بس نا امید ہو جاتے ہیں. اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی, پھر یا تو یہ سوئسائڈ کے آئیڈیاز ان میں آنا شروع ہو جائیں گے, یا یہ اپنے اندر لے لیں گے, اپنے آپ کو بھی ماریں گے, سیلف انجوریس بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے, دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے. اگریشن بڑھ جاتا ہے نا, جی, بات بات پہ لڑائیاں لے لیتے ہیں بچے, ٹین ایجرز, بوائز اسپیشلی. اور یہ تو آج کل آپ کسی بھی اسکول سے بات کریں, کسی بھی ایجوکیشن سے بات کریں, یہ ہمارے میں سوسائٹی میں ایک بڑی پریشانی والی بات ہے. بچوں میں اگریشن بہت آ رہا ہے, اور یہ پھر ڈرگ ابیوز کی طرف بھی لے جاتا ہے. یعنی اتنے سارے فیکٹرز یا اتنے سارے مسائل سامنے آ سکتے ہیں اسے ایک چھوٹی سی چیز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے. کیونکہ وہ اس کے اندر جو ٹراما ہے وہ ٹراما ختم نہیں ہو رہا. وہ جب جس نے ٹراما سے گزرا ہوتا ہے, اس ٹراما کا یہ بیسکلی جو سمٹمز ہیں, یہ کچھ سمٹمز ہم اس کو پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. جی, دیکھیں اگر ایک کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, واقعہ ہوتا ہے نا بڑا شدید, جس میں انسان کی اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, یا اس نے دیکھا ہے کسی اور کو خطرہ پہنچ جائے, اس کی دنیا ہل جاتی ہے, اس کو وہ بعد میں نا ریلیو کرتا ہے. ہر جیسے بیٹھے بیٹھے اس کو لگے گا جیسے میں وہی ہوں, تو اس وقت جو اس کو جسمانی کیفیت آئی تھی وہ دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہی جسمانی اور ذہنی کیفیت دوبارہ سے بار بار آتی ہے, جیسے اس وقت پسینے جو اسٹیٹ ہوئی تھی اس کی, یا وہ صدمہ بار بار مل رہا ہوتا ہے. صدمہ بار بار آتا ہے. اچھا جب سوئے گا نیند ٹوٹے گی, کیونکہ نیند میں وہ خوابیں آئیں گی اس واقعے کی. کوئی کام کرتے ہوئے وہی فلیش بیک, وہی تھاٹس, وہی خیال واپس. ہر وقت وہ شخص چوکس رہے گا, چوکنا رہے گا. تو یہ سمٹمز یہ تو بہت کچھ آ جاتے ہیں. پہلا مہینہ جو ٹرامے کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ سمٹمز ہوتے ہیں, عام طور پہ یہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر 1 مہینے تک ختم ہو گئے, انسان ایڈجسٹ کر لیتا ہے, چلا جاتا ہے. کئی دفعہ نہیں آتے, چلے جاتے ہیں, لیکن 6 مہینے کے بعد ٹراما کے یہ سمٹمز اگر دوبارہ آ جاتے ہیں اور پھر رہتے ہیں, تو پھر اس کو پی ٹی ایس ڈی کنسیڈر کیا. پی ٹی ایس ڈی کرتے ہیں. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پرتشدد واقعات کا بچوں کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے, اس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.